نحن نتحدى أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب. كان أحمد يقول البدع بيننا وبينكم الجنائز. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، الفصول في سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جس کے مؤلف ہیں الحافظ ابو الفدا اسماعیل بن کثیر رحمہ اللہ تعالی، اور ہم اس کتاب میں غزوہ بدر کے واقعے پڑھتے آ رہے ہیں اور اسی غزوے کا سلسلہ جاری ہے، تو اس کے ساتھ شروع کرتے ہیں۔ اللہ برکت اللہ، بسم اللہ۔ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فقال المؤلف عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي رحمه الله تعالى في كتابه الفصول في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم: ثم أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعرصة ثلاثا، ثم ارتحل بالأسارى والمغانم، وقد جعل عليها عبد الله بن كعب بن عمرو النجاري، وأنزل الله تعالى في وقعة بدر سورة الأنفال. في وقعة بدر سورة الأنفال. ٹھیک ہے، تو یہاں پر جو ذکر کیے ہیں مولف رحمہ اللہ، کہتے ہیں کہ آپ کو یاد ہے کہ پچھلے درس میں ہم نے پڑھا تھا کہ غزوہ ختم ہوا، غزوے میں کفار مارے گئے، ان کو بدر کے کنویں میں پھینکا گیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رات بھر ان کو وہاں پر کھڑ کر ان کو باتیں سنائی۔ اور جب عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا اس کے بارے میں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ تم سے بہتر سن رہے ہیں، یعنی کہ انہیں سنایا جا رہا ہے جو بھی میں کہہ رہا ہوں۔ جو بھی انہوں نے دشمنی دکھائی تھی اسلام کے خلاف، جس طریقے سے انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کیا تھا، ان کو مکہ سے نکلنے سے مجبور کر دیا، صحابیوں کو پریشان کیا، صحابیوں کا قتل کیا، صحابیوں کو ہجرت کرنے پر مجبور کیا، اور جو بھی انہوں نے تکلیفیں، پریشانیاں، مصیبتیں ڈھائی صحابیوں پر، مسلمانوں پر، اور اسلام کے خلاف جو بھی انہوں نے کیا، اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یاد دلایا۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ وہ عالم برزخ پر ان پر شدید عذاب ہو رہا تھا۔ تو اس کے بعد یہاں پر یہ ذکر کیا گیا ہے کہ ثم قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالعرصة ثلاثا، تو میدان جنگ یعنی کہ جہاں پر غزوہ ہوا، اس میدان کو عرصہ کے لفظ سے یہاں پر تعبیر کیا گیا ہے۔ تو عرصہ عموماً وہ جگہ ہوتی ہے جو خالی جگہ ہے اور اس کے اطراف پیڑ پودے ہوتے ہیں، اس کو عرصہ کہتے ہیں عربی میں۔ تو یہاں پر عرصہ سے مراد غزوہ بدر کا میدان ہے جہاں پر غزوہ ہوا تھا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن تک یہاں پر قیام کیے۔ ثم ارتحل بالاسارى والمغانم، اور اس کے بعد اسارہ کا مطلب ہے جو باندے بنا لیے گئے تھے ان کو لے کر، اور مال غنیمت کو لے کر وہاں سے، ارتحلا کا مطلب ہے وہاں سے نکلے، مدینہ کی طرف واپس روانہ ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ۔ اور وقد جعل علیہا عبداللہ بن کعب
بن عمرو النجاری. تو عبداللہ بن کعب رضی اللہ عنہ کو مال غنیمت پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ذمہ داری دی اس کی حفاظتی کرنے کے. اور یہاں پر جو ذکر کیے ہیں مؤلف رحمہ اللہ، وانزل اللہ تعالی فی وقعۃ بدر سورۃ الانفال، تو اس واقعے پر سورۃ الانفال نازل ہوا. تو اس کو کہتے ہیں سبب نزول. تو جو بھی واقعے پیش آئے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، خصوصاً نبوت دیے جانے کے بعد سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک، ایسے کئی واقعے پیش آئے ہیں جو اسباب بنے ہیں قرآن کے نازل ہونے کے لیے، آیات، سورے وغیرہ. اور بعض سورے اور بعض آیات ایک سے زیادہ مرتبہ نازل ہوئے ہیں. مثال کے طور پہ سورۃ الفلق اور سورۃ الناس، یہ ہم جانتے ہیں کہ یہ مکی سورے ہیں، یعنی کہ مکہ کے دور میں یہ نازل ہوئے تھے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جب جادو کیا گیا مدینے کے دور میں، یعنی کہ مدینے کے تقریباً آخری حصے میں، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا گیا تو یہ صورتیں پھر سے نازل ہوئی. ہم ان کو کہتے ہیں معوذتین، یعنی کہ دو سورے ہیں. سورۃ المعوذتین کہتے ہیں، یعنی کہ وہ دو سورے جس سے تعوذ، یعنی کہ اللہ کی پناہ مانگی جاتی ہے، اللہ کے پاس پناہ لی جاتی ہے، تو اس کو معوذتین کہتے ہیں. لیکن دراصل یہ تین سورے ہیں، سورۃ الاخلاص والفلق والناس. سورۃ الاخلاص سورہ معوذہ نہیں ہے، لیکن اس میں شامل کیا جاتا ہے کیونکہ یہ اخلاص سے شروع ہوتا ہے سورہ. تو اخلاص ہے، دعاء العبادہ ہے، اور پھر قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس دعاء المسئلہ ہے. تو اس سے دعا مکمل ہو جاتی ہے. تو اسی لیے سورۃ الاخلاص کو بھی معوذتین میں شامل کیا جاتا ہے. یہ اہل العلم نے اس کو اس طریقے سے ذکر کیا ہے. تو یہ سورے مکہ میں بھی نازل ہوئے اور مدینہ میں بھی نازل ہوئے. اس کے دو یا تین اسباب ہیں نازل ہونے کے. تو اسی لیے یہ جو موضوع ہے، یہ موضوع جس کو اسباب النزول کہتے ہیں، یہ بہت ضروری ہے قرآن کو سمجھنے کے لیے. تو اسی لیے علماء نے اس کو علوم القرآن میں اس کو شامل کیا ہے. علوم القرآن الگ ہے اور اصول التفسیر الگ ہے. تفسیر کے جو اصول ہیں، جس طریقے سے قرآن کی تفسیر کی جاتی ہے، اس کے اصول ہیں، اس کے اصول کو علماء نے جمع کیا ہے، تو وہ الگ چیز ہے. لیکن علوم القرآن الگ ہے. تو علوم القرآن میں اس میں جو موضوع آتے ہیں، اس میں سے ایک موضوع ہے اسباب النزول. اور یہاں تک کہ کئی اہل العلم نے الگ الگ کتابیں، مستقل کتابیں جمع کی ہیں اسباب النزول کے تعلق سے. اس میں سے ابن العربی ہیں المالکی رحمہ اللہ، الواحدی ہیں. تو انہوں نے صرف اسباب النزول پر انہوں نے کتابیں جمع کی ہیں. اس کتابوں میں انہوں نے احادیث کی روشنی میں انہوں نے یہ ذکر کیا ہے کہ یہ فلاں آیت یا یہ فلاں سورہ اس سبب کے لیے نازل ہوا ہے. تو یہاں پر اس کا یہ کہنا ابن کثیر رحمہ اللہ نے یہاں پر بہت اچھا فائدہ یہاں پر ہمیں پہنچایا ہے کہ سورۃ الانفال، یعنی کہ اس کا سبب کیا ہے نازل ہونے کا، وہ ہے غزوہ بدر. تو ہم دیکھتے ہیں کہ غزووں کے بعد سورے نازل ہوئے ہیں، آیات نازل ہوئے ہیں. سورۃ الاحزاب ہے، وہ غزوہ خندق کے بعد نازل ہوا. اور سورۃ البقرہ، سورۃ آل عمران کے بعض آیات ہیں جو غزوہ احد کے بعد نازل ہوئے. تو اس طریقے سے یہ سورۃ الحشر ہے. سورۃ الحشر بھی یہودیوں کے ساتھ جو غزوے کیے گئے تھے، تو ان کے بنو النضیر وغیرہ، تو ان کے ساتھ جو غزوے ہوئے تھے، ان غزووں کے بعد یہ صورتیں نازل ہوئیں. تو بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اسباب النزول یہ جاننا بہت ضروری ہے، کیونکہ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ
کون سے واقعے کے تعلق سے آیات یا سورہ نازل ہوئے، یہ پہلی بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے، اہل العلم نے یہ بھی ذکر کیا ہے کہ یہ قاعدہ ذکر کرتے ہیں کہ جو سبب ہے آیات یا قرآن نازل ہونے کے جو کا سبب ہے یا اسباب ہیں، اس سے تو فائدہ اٹھایا جاتا ہے، لیکن اس کے ساتھ یہ بھی فائدہ یہ ہے کہ یہ جو آیات ہیں ان کا عمومی جو معنی بنتا ہے اور اس میں جو عام حکم ہوتا ہے اس کو لیا جاتا ہے۔ تو اسی لیے قاعدہ انہوں نے یہ بنایا ہے کہ العبرہ بعموم اللفظ ولا بخصوص السبب۔ تو یہ قاعدہ اہل العلم نے بنایا ہے کہ العبرہ، عبرت یعنی کہ اس سے جو حکم یا اس سے جو مسئلہ لیا جاتا ہے، العبرہ بعموم اللفظ، جو الفاظ کی عمومیت ہے، جو عام معنی بنتا ہے الفاظ کا، اس کو لیا جاتا ہے، لا بخصوص السبب، لیکن سبب کے خصوص یعنی کہ سبب کا کوئی خاص سبب ہونا اس سے یہ نہیں لیا آتا ہے۔ تو یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ جو سورۃ الانفال میں جو احکام ہیں اور جو مسائل ہیں یہ صرف غزوہ بدر کے تعلق سے ہیں، نہیں، لیکن اس میں جو بھی توحید کے مسائل ہیں، ایمان کے مسائل ہیں، مال غنیمت کے مسائل ہیں، جو بھی مسائل یہاں پر ذکر کیا گیا ہے اس سورہ میں، یہ ہر حالت میں قیامت تک آنے والے قیامت تک جو بھی مسائل آئیں گے ان کے لیے ان سے حکم لیا جائے گا، اور ان مسائل کا حل ان آیات سے لیا جائے گا۔ تو اس کو کہتے ہیں العبرہ بعموم اللفظ لا بخصوص السبب۔ تو یہ قاعدہ ہے۔ تو سورۃ الانفال غزوہ بدر کے واقعے کے بعد نازل ہوا۔ نعم۔ فلما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصفراء قسم المغانم كما أمره الله تعالى، وأمر بالنضر بن الحارث فضربت عنقه صبرا، وذلك لكثرة فساده وأذاه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرثته أخته ويقال ابنة قتيلة بقصيدة مشهورة ذكرها ابن هشام، فلما بلغت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيما زعموا لو سمعتها قبل لم أقتله. ولما نزع عرق الظبية أمر بعقبة بن أبي معيط فضربت عنقه أيضا صبرا. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم استشار أصحابه في الأسارى ماذا يصنع بهم، فأشار عمر بن الخطاب رضي الله عنه بأن يقتلوا، وأشار أبو بكر الصديق رضي الله عنه بالفداء، وهوي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال أبو بكر، فحلل الله لهم ذلك. وعاتب الله سبحانه في ذلك بعض المعاتبة في قوله تعالى ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم، الآيات. وقد روى مسلم في صحيحه عن ابن عباس حديثا طويلا فيه بيان هذا كله، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم فداءهم 400 أو 400. ایک منٹ ساتھ۔ پڑھو۔ تو مؤلف رحمہ اللہ نے یہاں پر ذکر کیا ہے کہ فلما كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالصفراء، یعنی کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بدر کے میدان سے نکلے اور یہ اس وادی پر پہنچے، صفرا ایک وادی کا نام ہے، تو وہاں پر پہنچنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ قسم المغانم، تو جو مال غنیمت تھا اس کو تقسیم کر دیا، کما امرہ اللہ تعالی، جس طریقے سے اللہ سبحانہ وتعالی نے حکم دیا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مال غنیمت کی تقسیم کرنے کے لیے، تو انہوں نے مال غنیمت کو تقسیم کیا۔
تو کیوں یہاں پر اس کو ایسے کہا گیا ہے واللہ اعلم کما امرہ اللہ تعالی، اس لیے کہ اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو بھی ایک حصہ دیا تھا مال غنیمت میں سے. اور یہ بات مشہور ہے کہ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ انہوں نے غزوہ بدر میں شرکت نہیں کی. وہ کرنا چاہ رہے تھے لیکن بعض مجبوریوں کے سبب سے انہوں نے اس میں شرکت نہیں کیا، لیکن اس کے باوجود ان کو مال غنیمت میں سے ان کو حصہ دیا گیا. تو اسی لیے کما امرہ اللہ تعالی، جس طریقے سے اللہ سبحانہ وتعالی نے حکم دیا تو اسی طریقے سے اللہ سبحانہ وتعالی کے حکم کے مطابق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت کو تقسیم کیا. وَأَمَرَ بِالنَّضْرِ بِنَ الْحَارِثِ فَضُرِبَتْ عُنُقَهُ صَبْرًا فَضُرِبَتْ عُنُقُهُ صَبْرًا. تو اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے النضر بن الحارث کو قتل کرنے کا حکم دیا. فضربت عنقه یعنی کہ ان کی گردن اڑا دی گئی، اس شخص کی گردن اڑا دی گئی. صبرن، تو صبرن کا مطلب ہے کہ اس کو ایسے کہا جا سکتا ہے کہ ان کو باندھ دیا گیا تھا، سب سے پہلے ہاتھ پاؤں باندھ دیے گئے تھے تاکہ وہ شخص فرار نہ ہو سکے. تو اس طریقے سے قتل کرنا اس کو صبر کہتے ہیں، یعنی کہ قتل صبرن کہتے ہیں اس کو. ان کو یعنی کہ ایسے لوگوں کو بچ کر بھاگنے کی مہلت نہیں دی جاتی ہے، ان کو باندھ دیا جاتا ہے، ہاتھ پیر باندھ کر ان کو قتل کیا جاتا ہے. تو اس کو کہتے ہیں ضربت عنقه صبرا. تو اس شخص کو باندھ دیا گیا تھا ہاتھ پیر باندھ کر، پھر اس کے بعد اس شخص کا قتل کیا گیا. وذلك لكثرة فساده وأذاه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ یہ شخص اس نے بہت فساد مچا رکھا تھا اس نے، اور اس نے بہت تکلیف پہنچائی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو. فرثته اخته، تو اس کی بہن نے، النضر بن حارث کی بہن نے اس کے قتل کے بعد اس نے ایک قصیدہ لکھا تھا. وَيُقَالُ ابنته قتیلہ، تو کہا جاتا ہے کہ النضر بن الحارث کی بیٹی نے یہ قصیدہ لکھا تھا. بقصیدۃ مشہورۃ ذکرہا ابن ہشام. تو یہ قصیدہ تو مشہور ہے جس کو ابن ہشام، اس سے پہلے بات گزری ہے کہ ابن ہشام کی جو کتاب ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بہت مشہور کتاب ہے اور بہت تفصیل میں ابن ہشام نے بہت چیزوں کو اس نے جمع کیا ہے اس کتاب میں. تو یہ قصیدہ بھی وہاں پر اس کا ذکر ہوا ہے، یہ قصیدہ اس کتاب میں. لیکن فلما بلغت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال فيما زعموا، لیکن جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات یعنی کہ یہ قصیدہ پہنچا، انہوں نے اس قصیدے کو سنا، قال لو سمعتها قبل لم اقتله، اگر میں اس قصیدے کو پہلے سن لیتا تو میں النضر بن حارث کا قتل نہیں کرتا. لیکن یہ دراصل یہ ثابت نہیں ہے. اسی لیے ابن کثیر رحمہ اللہ نے یہاں پر کہا ہے فیما زعموا، یعنی کہ زعم کرتے ہیں کہ ایسا ہوا، لیکن یہ ابن کثیر کا یہ طریقہ ہے کہنے کا کہ یہ بات ثابت نہیں ہے، یہ بات درست نہیں ہے، کیونکہ مال غنیمت کا تقسیم کرنا اور جو باندے بنا لیے گئے تھے کفار ان کو قتل کرنا یہ اللہ کے حکم سے تھا، تو اسی لیے یہ بات ثابت نہیں ہے. ولما نزل عرق ربیہ امر بعقبہ بن ابی معیط فضربت عنقه ایضا صبرا. تو جب یہاں پر اس جگہ پر پہنچے جس کا نام ہے عرق الربیہ، تو اس مقام پر پہنچنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ عقبہ بن ابی معیط اس کی گردن بھی اڑا دی جائے، اور صبرن کا مطلب ہے اس کو بھی باندھ دیا گیا تھا، ہاتھ پیر باندھ کر اس کی گردن اڑا دی گئی. تو یہ بھی
یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ایسا کرنے کے لیے. ثم ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استشار اصحابہ فی الاسارہ، اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قیدی تھے، جو باندے بنا لیے گئے تھے کفار میں سے، تو ان کے ساتھ کیا کیا جائے اس کے تعلق سے انہوں نے مشورہ کیا. اور یہ بات پہلے گزری ہے کہ جو باندے بنا لیے گئے تھے ان میں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا بھی تھے عباس رضی اللہ عنہ، اور اس میں اختلاف ہے کہ کیا انہوں نے اسلام پہلے قبول کر لیا تھا یا انہوں نے بعد میں قبول کیا. لیکن یہ بات تو ثابت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عباس کو پایا، ان کو رہا کر دیا اور ان کا فدیہ انہوں نے عطا کیا. تو دوسرے جو باندے تھے ان کے تعلق سے کیا کیا جائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا، ماذا یصنع بہم، کیا کیا جائے. فاشار عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ بان یقتلوا، تو عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کا یہ مشورہ تھا کہ ان کو قتل کیا جائے. واشار ابو بکر الصدیق رضی اللہ عنہ بالفداء، لیکن ابو بکر الصدیق رضی اللہ عنہ نے یہ مشورہ دیا کہ ان سے فدیہ لے لیا جائے اور ان کو چھوڑ دیا جائے. وحوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما قال ابو بکر فحلل اللہ لهم ذلك، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو بکر الصدیق رضی اللہ عنہ کا مشورہ پسند آیا تو انہوں نے ان کو چھوڑ دیا. لیکن اس کے بعد کیا ہوا، اس کے بعد وحی نازل ہوئی. وعاتب اللہ سبحانہ فی ذلک بعض المعاتبہ فی قولہ تعالی، تو یہاں پر جو ذکر کیا گیا ہے یہاں پر کہ عاتب اللہ سبحانہ وتعالی کا مطلب ہے کہ ایسے سمجھا جا سکتا ہے کہ عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کا جو مشورہ تھا وہی بہتر مشورہ تھا، اور قرآن کی جو آیت نازل ہوئی وہ عمر بن الخطاب کے قول کے تائید میں تھی. تو عاتبہ کا مطلب ہے یہاں پر کہ یہ کہنا کہ جو موقف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لیا اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جو مشورہ دیا وہ اس سے بہتر تھا عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کا مشورہ کہ سارے باندوں کو قتل کر دیا جائے. تو اس آیت میں یہ بات بتائی گئی کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا مشورہ بہتر تھا، تو اس کے تعلق سے یہ آیت نازل ہوئی. ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. اس آیت کے معنی کا ترجمہ کچھ اس طریقے سے ہے کہ نبی کے ہاتھ میں قیدی نہیں چاہیے جب تک کہ ملک میں اچھی خون ریزی کی جنگ نہ ہو جائے. تم تو دنیا کے مال چاہتے ہو اور اللہ کا ارادہ آخرت کا ہے، اور اللہ زور آور با حکمت والے ہیں. تو اس آیت میں یہ بات بتائی گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے قیدیوں کا قتل کر دینا چاہیے تھا. یہی مشورہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا مشورہ تھا. اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے مشورہ کیا تو ابو بکر الصدیق رضی اللہ عنہ وہ بہت نرم دل کے تھے، بہت یعنی جیسا کہ عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ جب قرآن پڑھتے تھے تو رو پڑھتے تھے، تو بہت نرم دل کے تھے. تو انہوں نے بھی یہی مشورہ دیا کہ فدیہ لے کر ان کو چھوڑ دیا جائے. لیکن عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نہیں، سارے قیدیوں کا قتل کر دینا چاہیے، اور ان کی بات کی تائید میں وحی نازل ہوئی. اس کی تفصیل جو ہے وہ قد روا مسلم فی صحیح ہی، کہ مسلم رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں اس کا واقعہ ذکر کیا ہے. عن ابن عباس حدیث طویل، یعنی کہ ایک لمبی حدیث اس کو امام مسلم نے اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے فی بیان ھذا کل. تو یہ ساری تفصیل کے ساتھ وہاں پر انہوں نے اس کو بیان کیا ہے. فجعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فداءہم 400
تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فدیہ لے لیا. تو فدیہ کیا تھا؟ 400، یعنی کہ 400 400 کا مطلب ہے 400 شاید اونٹ ہیں، 400 اونٹ ان کا فدیہ تھا. تو حدیث میں جو بات آتی ہے وہ یہ ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مشورہ کیا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ان سے فدیہ لے لیا جائے، جیسا کہ یہاں پر ذکر کیا گیا ہے. اور عمر رضی اللہ عنہ سے جب پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ ان کے گردنیں اڑا دی جائے، نضربوا اعناقهم. تو یہ بات بھی آئی ہے. اس کے بعد لیکن جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فدیہ لے لیا، فلما كان من الغد جئت فإذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وابو بکر قائدین یبکیان. تو ابو بن خطاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ دوسرے دن جب وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق کے پاس آئے تو دیکھا کہ دونوں بیٹھ کر رو رہے ہیں. تو جب پوچھا گیا کہ کیا ماجرا ہے، میں خلاصہ میں بیان کر رہا ہوں یہاں پر، کیوں رو رہے ہیں؟ اگر کوئی ایسی چیز ہے جس پر رونا ہے تو مجھے بھی بتائیں، میں بھی آپ کے ساتھ روؤں گا. تو تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہم اس لیے رو رہے ہیں کہ یہ وحی نازل ہوئی ہے، یہ آیت نازل ہوئی ہے جس میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ تمہارا جو مشورہ تھا، یعنی کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا جو مشورہ تھا وہ مشورہ زیادہ بہتر تھا، اور ان باندوں سے فدیہ لینا کا جو مشورہ تھا وہ اس میں بہتری نہیں ہے، بلکہ ان کو قتل کر دینا چاہیے تھا. تو ایسے یہ ایک مثال ہے، صرف یہ ایک مثال ہے جس کو اہل العلم ذکر کرتے ہیں کہ یہ مناقب عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے مناقب میں سے ذکر کرتے ہیں، یعنی کہ ان کی جو خوبیاں ہیں ان میں سے ذکر کرتے ہیں کہ ایسا کئی مرتبہ ہوا ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے مشورہ دیا ہے اور اس کی تائید میں وحی نازل ہوئی ہے. ایسے کئی واقعات ہیں. یہ ایک واقعہ ان میں سے یہ ایک واقعہ ہے، اور ایک واقعہ ہے پردے کے تعلق سے. تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ان کو یہ ناپسند تھا کہ مسلمان عورتیں، دیکھیں پردے کا مطلب ہے وہ زمانے میں جو پردہ ہوتا تھا اور آج کے زمانے میں جو پردہ ہوتا ہے اس میں زمین آسمان کا فرق ہے. آج کے زمانے میں سبحان اللہ صرف ایک اسکارف بن لیتی ہے عورت اور کہتی ہے کہ یہ حجاب ہے. یہ حجاب نہیں ہے، نہ یہ شرعی طور پر حجاب ہے اور نہ یہ عربی کے معنی کے اعتبار سے بھی یہ حجاب بنتا ہے. تو حجاب سب سے پہلے ہمیں یہ جان لینا ضروری ہے کہ حجاب کیا ہے. حجاب عورت جو پہنتی ہے سب سے پہلے اس کو کہتے ہیں عبات یا عبایا کہتے ہیں اب، یعنی کہ اس کے جسم پر جو گاؤن یا جو کوٹ، لمبا کوٹ جو ہوتا ہے یا جو بھی پہنتی ہے وہ عبایا ہوتا ہے. پھر جو سر پہ جو کپڑا لپیٹتی ہے عورت تو اس کو برقع کہتے ہیں عربی میں. اسی سے یعنی کہ برقع جو اردو میں آیا ہے یہ عربی سے ہی آیا ہے. سر پہ جو باندھتی ہے وہ اس کو برقع کہتے ہیں، یا اگر لمبا ہے تو وہ کپڑا لمبا ہے، اس کے سر سے تقریباً اس کے کمر کے نیچے تک آ رہا ہے تو اس کو خمار کہتے ہیں. تو برقع، عبایا، پھر اس کا نقاب ہوتا ہے، نقاب جس سے عورت چہرہ ڈھانکتی ہے، پھر قفازات گلوز، اور جوارب موزے. تو یہ 5 چیزیں مل کر حجاب بنتا ہے. یہ 5 چیزیں کل ملا کر یہ 5 چیزیں ہیں حجاب میں. جب یہ ساری 5 چیزیں پہنتی ہے عورت تو یہی حجاب ہے. لیکن پتہ نہیں کس شیطان نے یہ لفظ آج مسلمان عورتوں کو سکھا دیا ہے کہ عورت کپڑے ایسے ویسے پہنتی ہے، حرام لباس پہنتی ہے، سر پہ اسکارف لپٹ لیتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ حجاب ہے. نعوذ باللہ، یہ حجاب نہیں ہو سکتا ہے. یہ نہ
شریعت کے اعتبار سے حجاب ہے اور نہ عربی کے اعتبار سے حجاب ہے۔ تو اس زمانے کی جو عورتیں تھیں وہ صرف نقاب نہیں پہنا کرتی تھی جس سے وہ پہچانی جاتی تھی، لیکن وہ عبایا پہنتی تھی، برقع پہنتی تھی، خمار پہنتی تھی، ہاتھیں بھی ڈھانکتی تھی، موزے بھی پہنتی تھی وغیرہ وغیرہ۔ سب سے پہلے تو عورت نکلتی ہی نہیں تھی گھر سے باہر، اگر کسی ضرورت سے اس کو نکلنا پڑتا تو ایسے نکلتی تھی۔ تو جو حجاب کا جو حکم نازل ہوا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو چہرے بھی ڈھانکنے ہیں۔ ہمیں کیسے پتا چلتا ہے کہ وہ چہرے ڈھانکنے ہیں؟ یہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث ہے جس کو امام مسلم نے روایت کی ہے۔ عائشہ کہتی ہیں کہ اللہ رحم کرے مہاجرین عورتوں پر اور دوسرے یعنی کہ مدینہ کی عورتوں پر، ان پر رحم کرے کہ جب حجاب کی آیت نازل ہوئی جو سورۃ النور میں ہے، تو وہ جب آیت نازل ہوئی تو انہوں نے اپنے جو لباس کے کونے کے جو حصے تھے، جو کپڑا کچھ زیادہ ہوتا ہے لباس کے آخر میں، اس کو پھاڑ کر انہوں نے اپنے چہرے ڈھانک لیے، عورتوں نے چہرے ڈھانک لیے۔ تو اسے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہی حجاب ہے۔ تو سبحان اللہ، یہ حجاب کا مفہوم ہمیں قرآن اور حدیث سے سمجھنا ہے، نہ کہ لوگوں کے ان کی جو خواہشات، ان کے ہوا ہے، اس سے ہم حجاب کا معنی نہیں سمجھتے ہیں۔ تو یہ حدیث عائشہ رضی اللہ عنہ کی حدیث، اس میں واضح طور پر بتا دیا گیا ہے کہ عورت کو اپنا چہرہ ڈھانکنا ہے، اور انہوں نے ان کے لیے دعا کی۔ اور اسی لیے حج میں عورت کو نقاب نکالنے کا حکم ہے۔ تو اگر عورت اگر اسے نقاب نہیں پہننا ہے تو پھر حجاب حج میں اسے نقاب نکالنے کا حکم کیوں دیا جاتا؟ تو بہرحال یہ سب دلائل ہیں حجاب کے لیے، لیکن میں اتنا سب کیوں کہہ رہا ہوں؟ کیونکہ حجاب کا جو حکم ہے وہ حجاب کا حکم عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ، انہوں نے یہ کہا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ عورتوں کو حکم دیں، مسلمان عورتوں کو حکم دیں کہ اگر وہ گھر سے باہر جا رہی ہیں تو وہ حجاب سے جائیں۔ تو اس کے بعد وہی ہی نازل ہو گئی ان کی تائید میں رضی اللہ عنہ۔ تو ایسے کئی واقع ہیں جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے مشورہ دیا یا انہوں نے کچھ بات کہی تو اس کی تائید میں وہی نازل ہوئی۔ تو یہ ایک اس میں سے ایک مثال ہے۔ نعم۔ ورجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة مؤيدا مظفرا منصورا قد أعلى الله كلمته ومكن له وأعز نصره، فأسلم حينئذ بشر كثير من أهل المدينة، ومن ثم دخل عبد الله بن أبي بن سلول وجماعته من منافقين في الدين تقية۔ تو اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ لوٹ گئے۔ رجع الى المدینہ مؤیدا، یعنی کہ مؤید کا مطلب ہے جن کی مدد کی گئی ہو، مظفرا منصورا یعنی کہ ان کو مال غنیمت ملا، ان کو اللہ کی طرف سے نصر، مدد ملی، فتح حاصل ہوئی وغیرہ وغیرہ۔ وقد اعلی اللہ کلمتہ، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کا نام بلند کر دیا، یعنی کہ مسلمانوں کو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور سارے صحابیوں کو ان کو ایک رتبہ ملا، ان کو کہ انہوں نے کفار مکہ کو شکست دی تھی۔ تو یہ معمولی سی بات نہیں تھی، کیونکہ قریش جو قبیلہ تھا وہ بہت طاقتور قبیلہ تھا، سارے عرب ان سے ڈرتے تھے، ان کو ایک مقام پر رکھے ہوئے تھے۔ تو ان کو شکست دینا اس زمانے میں یہ معمولی بات نہیں تھی۔ دوسری بات یہ ہے کہ ان کی تعداد زیادہ تھی اور وہ پوری تیاری کے ساتھ آئے تھے، ہتھیار، اوزار، جانور، کھانے پینے کی چیزیں سب لے کر آئے تھے، اور وہ ان کی تعداد 1000 کی تھی، اور مسلمانوں کی تعداد سے 310 اور کچھ تھے۔ تو تعداد کم ہونے کے باوجود، ہتھیار اوزار کم ہونے کے باوجود مسلمانوں نے انہیں شکست دیا۔ تو یہ اس زمانے میں یہ
بہت بڑی بات تھی، اور یہ تبھی ہو سکتا تھا جب اللہ کی مدد انہیں ملی، ومکن لہم، اور ان کو یعنی کہ مسلمانوں کو اور اسلام کو ایک 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 قسم کا قرار ان کو ملا، وعز نصرہ، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو مدد ملی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابیوں کو، وہ اس مدد کو اللہ کی طرف سے یعنی کہ قوت اور طاقت ان کو پہنچائی گئی تھی۔ تو جب ایسا ہوا فَأَسْلَمَ حِينَئِذٍ بَشَرٌ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْمَدِينَ، تو مدینہ میں ایسے کئی لوگ تھے جو ابھی اسلام قبول نہیں کیے تھے، بس انتظار میں تھے، یہ دیکھتے تھے کہ مسلمانوں کے ساتھ کیا ہوا، کیا معاملہ پیش آئے گا۔ تو یہ گویا وہ اس موقع کے انتظار میں تھے۔ تو جب مسلمانوں کو فتح حاصل ہو گئی تو انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ ومن ثم دخل عبد اللہ بن ابی بن سلول، اور عبداللہ بن ابی بن سلول یہ بھی، اس نے بھی اور اس کے ساتھ جو لوگ تھے، وہ جماعتہ، ایک جماعت تھی اس کے ساتھ، من المنافقین، تو یہ منافق تھے۔ عبداللہ بن ابی بن سلول یہ منافقوں کا سردار تھا، بلکہ یہ مدینے کی سرداری کی کوشش کر رہا تھا، وہ مدینے کا سردار بننا چاہ رہا تھا۔ اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے اور حکم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلا گیا، تو اسے نفرت تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نفرت تھی، اسلام سے نفرت تھی، مسلمانوں سے نفرت تھی اس شخص کو، اور یہ منافقوں کا سردار تھا، لیکن اس نے بھی اسلام میں داخل ہونے کا ڈھونگ کیا، اور اس کے ساتھ جو بھی منافقین تھے انہوں نے بھی یہ ڈھونگ کیا کہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا ہے، اور وہ مسلمان ہونے کا ڈھونگ کرنا شروع کیے۔ منافق تھے، ہم جانتے ہیں کہ منافقین کون تھے، اور منافقین کیا ہیں وہ بھی ہم جانتے ہیں۔ منافقین وہ ہیں جو اسلام کا اظہار کرتے ہیں لیکن دل میں کفر چھپائے رہتے ہیں، اور اسی لیے ان کے تعلق سے کہا گیا کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، یعنی کہ منافقین کو جہنم سے سب سے گہرے گڑھے میں ان کو پھینکا جائے گا۔ صدین تقیتاً، تقیہ کا مطلب ہے کہ اپنے آپ کو بچانا یا ایسا ڈھونگ کرنا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ تو یہ ایک طریقہ ہے، منافقوں کا طریقہ تھا جو انہوں نے اختیار کیا تھا۔ تقیہ، اب جب یہ لفظ آیا ہے سامنے تو میں اس کی طرف یہ بھی اشارہ کرتا چلوں کہ جو شیعہ ہیں، جو رافضہ ہیں، یہ ان کے دین کا ایک حصہ ہے تقیہ۔ تو وہ جب مسلمانوں سے ملتے ہیں، سنیوں سے ملتے ہیں، تو ایسا کرتے ہیں گویا کہ وہ ان کے ساتھ ہیں، بات میں بات ملائیں گے، ہاں میں ہاں ملائیں گے، جو بھی کہیں گے اسے مان لیں گے اس طریقے سے، لیکن وہ دل میں اس کے خلاف رکھتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک قسم کا نفاق ہی ہوا، لیکن یہ شیعہ رافضہ کا یہ ان کے دین کا ایک حصہ ہے تقیہ۔ اگر آپ ان کو دعوت دیں گے تو وہ مان لیں گے، فوراً مان لیں گے، اگر کوئی بات کہیں گے تو فوراً مان لیں گے، لیکن وہ دل میں اس کے خلاف رکھتے ہیں۔ تو یہ ان کے دین کا حصہ ہے۔ نعم، اس کے بعد رحمه الله فصل جملة من حضر بدرا من المسلمين 317 رجلا، من المهاجرين 86 رجلا، ومن الأوس 61 رجلا، ومن الخزرج 170 رجلا۔ تو یہاں پر جو فصل باندھے ہیں مؤلف رحمہ اللہ، وہ کون ہیں جو جنہوں نے بدر میں شرکت کی تھی، غزوہ بدر میں حاضر تھے،
تو جملہ یعنی کہ ایک مجمل طور پر بغیر تفصیل میں جائے کہ کون کون صحابی تھے جنہوں نے بدر میں شرکت کیا، تو یہاں پر یہ کہا گیا ہے کہ من المسلمین، مسلمین میں تو کتنے تھے؟ 300 و بضع عشر رجلا، یعنی کہ 310 اور کچھ لوگ تھے. تو بضع کا مطلب ہے یہاں پر، یا بضعۃ کا مطلب ہے بعض. تو 310 تھے اور کچھ تھے. تو 310 اور کچھ کا مطلب ہے 313 سے لے کر 319 تک ہو سکتے ہیں یہ. تو مسلمانوں کی تعداد اتنی تھی. من المہاجرین، مہاجرین میں سے کتنے تھے؟ 86 رجلا، یعنی کہ 80 پر 6 صحابی تھے جو مہاجرین میں سے تھے. ومن الاوس، اوس اور خزرج ہم جانتے ہیں کہ یہ انصار کے 2 قبیلے تھے، الاوس والخزرج. تو ان میں سے الاوس میں سے کون تھے؟ الاوس میں سے 61 رجلا، 61 یعنی کہ 60 پر 1 الاوس کے قبیلے کے صحابی تھے. ومن الخزرج 170 رجلا، تو 170 خزرج کے صحابی تھے. تو انصار کتنے تھے؟ 170 اور 61، یعنی کہ 230 پر 1، 230 پر 1 انصار تھے. اور اگر اس پر ہم 80 پر 6 لگائیں گے تو کتنے بنیں گے؟ 230 پر 1، 230 پر 7 اور 310، 317 کی تعداد بنتی ہے صحابیوں کی. صحیح. مہاجرین میں سے 80 پر 1، پھر اوس میں سے 60 پر 1، 80 پر 6 اور 60 پر 1، اور خزرج میں سے 170 نہیں، 170 170 اور 60 پر 1 اور 80 پر 6، 317 صحیح. پہلے جو میں نے بتایا تھا وہ صحیح ہے، 317 صحابی تھے. نعم. وإنما قل رجال الأوس عن عدد الخزرج وإن كانوا أشد منهم وأصبر عند اللقاء، لأن منازلهم كانت في عوالي المدينة، فلما ندبوا إلى الخروج تيسر ذلك على الخزرج لقرب منازلهم. تو یہاں پر جو بات ذکر کی ہے مؤلف رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ وَإِنَّمَا قَلَّ رِجَالُ الْأَوْسِ عَنْ عَدَدِ الْخَزْرَجِ، تو اوس کی تعداد کیوں کم ہو گئی اور خزرج کیوں زیادہ ہو گئے؟ اس لیے کہ وَإِنْ كَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ وَأَصْبَرَ عِنْدَ اللِّقَاءِ، جبکہ اوس کے جو قبیلے کے لوگ تھے وہ اشد منہم یعنی کہ وہ شدید تھے، وَأَصْبَرَ عِنْدَ اللِّقَاءِ، اور جب وہ دشمنوں سے ان کا مقابلہ ہوتا تو وہ بہت زیادہ صبر کرنے والے تھے. یعنی کہ اوس قبیلے کے جو صحابی تھے وہ بہت ثابت قدم تھے جنگ کے میدان میں. اور لیکن ان کی تعداد کیوں کم ہو گئی؟ کیونکہ لأن منازلهم كانت في عوالي المدینہ، اس لیے کہ ان کے گھر مدینہ کا جو بدر سے جو بدر کے عکس میں جو علاقہ ہے تو وہاں پر ان کے گھر تھے، یعنی کہ وہ تھوڑی دوری پر تھے. فلما ندبوا الى الخروج، اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ فوراً نکلنا ہے تو خزرج کے قبیلے کے لوگ زیادہ قریب تھے بدر کی طرف، تو اسی لیے وہ جلدی جلدی سے نکل گئے. تو اسی لیے ان کی تعداد زیادہ ہو گئی اور اوس کے لوگوں کی تعداد کم ہو گئی، وہ ایک سبب ہے. وقد اختلف أئمة المغازي والسير في أهل بدر وفي عدتهم وفي تسمية بعضهم اختلافا كثيرا،
وقد ذكرهم الزهري وموسى بن عقبة ومحمد بن إسحاق بن يسار ومحمد بن عمر الواقدي وسعيد بن يحيى بن سعيد الأموي في مغازيه والبخاري وغير واحد من المتقدمين. تو ابن کثیر رحمہ اللہ نے یہ بھی فائدہ یہاں پر ذکر کیا ہے کہ جو ائمۃ المغازی یعنی کہ مغازی کا مطلب ہے وہ واقعے اور وہ احادیث جن کا تعلق غزووں سے ہے. تو سارے غزوے جو ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس میں شرکت کی تھی، بدر سے کے پہلے سے لے کر آخری غزوے تک جتنے بھی غزوے ہوئے ہیں، جتنے بھی جو بھی جنگیں ہوئی ہیں مسلمانوں اور غیر مسلمانوں کے درمیان، تو اس کو انہوں نے الگ کتابوں میں اس کو جمع کیا ہے. تو شاید اس سے پہلے بات گزری ہے کہ یہی کتابیں تھیں، یہ کتابیں بنیاد بنتی ہیں سیرت کی کتابوں کے لیے. تو پہلے صرف غزووں کے واقعے جمع کیے گئے تھے، لیکن اس کے بعد آنے والے سالوں میں علماء نے ان کو اور وسیع کرتے ہوئے، ان غزووں کی کتابوں کو اور وسیع کرتے ہوئے ان کو سیرت کی کتابوں کو انہوں نے جمع کیا، اور یعنی کہ ایسی کتابوں کی شکل علماء نے غزووں یعنی کہ المغازی کی کتابوں کو انہوں نے سیرت کی شکل میں جمع کرنا شروع کیا. تو جو امام ہیں جو غزووں میں مہارت رکھتے ہیں اور سیرتوں میں جو مہارت رکھتے ہیں، تو اسی لیے سیر کا ذکر ہوا ہے. سیرت کا جمع ہے، مغازی غزوے کا جمع ہے مغازی. تو غزووں اور سیرتوں کے جو علماء ہیں ان میں اختلاف ہے، یعنی کہ ان میں اختلاف ہے کہ کتنے لوگ شامل تھے غزوہ بدر میں، فی عدتہم یعنی کہ فی عددہم یعنی کہ ان کی تعداد کتنی تھی، وفی تسمیتی بعضہم، تو ان کے ناموں کے تعلق سے بھی اس میں اختلاف ہے. تو کس نے شرکت کیا تھا، کس نے شرکت نہیں کیا تھا، تو اس میں اختلاف ہے، اور اختلاف کثیرہ، اور بہت زیادہ اختلاف ہے. وقد ذکرہم الزہری، تو امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے بعض علماء کے نام یہاں پر ذکر کیے ہیں جو بدری صحابی ہیں، کیونکہ جو صحابہ نے غزوہ بدر میں شرکت کی تھی ان کے تعلق سے یہ آیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے، حدیث قدسی ہے کہ افعلوا ما شئتم، کہ بدری صحابیوں کے تعلق سے یہ بات بتائی گئی ہے کہ تو تم جو چاہے کرو، قد غفرت لکم، یعنی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا ہے کہ میں نے تمہاری مغفرت کر دی ہے. تو جو بدر میں صحابہ نے شرکت کیا ان کی فضیلت ہے. تو اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ کئی جگہ پر علماء ذکر کرتے ہیں کہ یہ فلاں صحابی بدری تھے، تو یہ ان کی فضیلت ہے. تو جو صحابہ کی جو فضیلت ہے، سب سے پہلے ابو بکر، اس کے بعد عمر، اس کے بعد عثمان، اس کے بعد علی، اس کے بعد عشرہ مبشرین بالجنہ، وہ ان میں سے خلفائے راشدین بھی ہیں. پھر 6 لوگ ہیں جن کو جنت کی بشارت دے دی گئی تھی. تو اس کے بعد جو بھی صحابی ہیں جن کی فضیلت بیان کرتے ہیں علماء عقیدے کی کتابوں میں، تو ان میں سے یہ بھی ذکر کرتے ہیں کہ جو بدری صحابی ہیں ان کی فضیلت ہے. تو اسی لیے علماء نے اس بات کا اہتمام کرتے ہوئے انہوں نے کوشش کی ہے کہ ان سارے نام جمع کریں ان صحابیوں کا جنہوں نے غزوہ بدر میں شرکت کیا. تو کون سے علماء تھے؟ سب سے پہلے ہیں زہری مشہور محدث بھی ہیں، تو ان کا نام کئی حدیث کے کتابوں میں سند میں ان کا نام آتا ہے. وہ موسیٰ بن عقبہ و محمد بن اسحاق ابن یسار و محمد بن عمر الواقدی و سعید بن یحییٰ بن سعید الاموی فی مغازیہ والبخاری وغیر واحد من المتقدمین. تو ان سب نے یہ کوشش کی ہے کہ جو بدری صحابی ہیں وہ کون ہیں، ان کے تعلق سے
نام انہوں نے جمع کیے ہیں. نعم. فقد فصلهم كما ذكرتهم ابن حزم في كتاب السيرة له، وزعم أن 8 منهم لم يشهدوا بدرا بأنفسهم، وإنما ضرب لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بأسهمهم، فذكر منهم عثمان وطلحة وسعيد بن زيد. تو وقد فصلهم كما ذكرتهم ابن حزم فی کتاب السیرہ لہو، تو ابن حزم نے اپنی کتاب میں ان کی تفصیل بھی بیان کیا ہے. وزعم ان 8 منہم لم یشہدوا بدرا بانفسہم، اور انہوں نے یہ بھی ذکر کیا ہے کہ 8 ایسے صحابی ہیں جو بدر میں شرکت نہیں کیے تھے. وانما ضرب لهم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باسہمہم، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے مال غنیمت میں سے ان کے لیے ایک حصہ بھی ان کے لیے تقسیم کیا تھا. فذکر منہم، اور ان میں سے کس کو ذکر کیا تھا؟ عثمان و طلحہ و سعید بن زید. تو جو 8 صحابیوں کا ذکر ابن حزم نے کیا ہے اپنی سیرت کی کتاب میں، ان میں سے 3 یہ صحابی ہے رضی اللہ عنہم، عثمان و طلحہ و سعید بن زید. اور کتنا باقی ہے سعد؟ وقت ہو گیا ہے تو ٹھیک ہے، تو یہاں پر رکتے ہیں. انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر جہاں سے رکے ہیں وہاں سے پھر شروع کریں گے. وباللہ توفیق، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. اللہم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وتوفیقا. اللہم اغفر لنا ولوالدینا ولمشائخنا ولعلمائنا ولولاة امورنا وللمسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات الاحیاء منهم والاموات انك سميع قريب مجيب الدعوات. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، السلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بارك الله فيكم اجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم.